رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج کے مضمون کا موضوع ہے غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت کا حکم. انسانیت کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن دین اسلام ہے. اسلام نے ان اسباب و ذرائع کو اختیار کرنے کا حکم اور ترغیب دی ہے جس سے انسان کے دین، جان و مال یا اس کی عزت و آبرو اور سوچ و عقل محفوظ رہ سکے. اسی طرح ان تمام نقصان دہ امور سے منع فرمایا ہے جو اس کے ایمان، جان و مال یا اس کی عزت و آبرو اور سوچ اور عقل کو نقصان دے. اس سب کا اعلیٰ اور ارفع ترین ہدف اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی لازوال نعمت اور فضل عظیم جنت کا حصول ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے جن و انس کو پیدا کیا ہے. فرمان باری تعالی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. چنانچہ دین اسلام کی تعلیمات میں کئی مقامات پر ان اصولوں کی طرف واضح اشارہ موجود ہے. مثال کے طور پر شراب اور جوئے کی حرمت کی وجہ قرآن کریم میں اس انداز سے بیان ہوئی کہ یہ دشمنی، نفرت پھیلانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے بھی روکتے ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایمان والو، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو. نیز فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آتے ہو؟ محترم بزرگوں، کفار جو کہ اسلام اور اہل اسلام کے بدترین دشمن ہیں، وہ دین اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بھرپور جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں، جس میں رفتہ رفتہ شدت آتی جا رہی ہے. روز اول سے ہی شیطان اپنی پوری طاقت، زبردست وسائل اور منظم گروہوں اور چیلوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ان کے دین اسلام، جسے قرآن کریم میں صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا ہے، اس سے ہٹانے کے لیے مسلسل جد و جہد کرتا چلا آ رہا ہے اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا. چنانچہ قرآن کریم نے شیطان اور اس کے اختیار کیے جانے والے تمام ہتھ کنڈوں اور اس کے دھوکے میں آئے ہوئے لوگوں، قوموں کی نشانیاں اور صفات اور علامات اور ان کا دنیا میں بھیانک انجام اور آخرت میں بدترین سزا کو بھی بیان کر دیا تاکہ ہدایت کے متلاشی عبرت پکڑ کر ان کے راستے پر چلنے سے گریز کرے اور دنیا اور آخرت کے خسارے اور تباہ کاریوں سے بچ جائے. ایسے گروہوں اور اقوام کا قرآن کریم میں بالعموم کفار اور مشرکین اور بالخصوص یہود و نصارہ کے طور طریقے ذکر کیے گئے، اور اس حقیقت کو بھی قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک وہ ان کی ملت، دین، تہذیب و ثقافت کو نہ اپنا لیں. فرمان باری تعالی ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اور یہود و نصارہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ
نہ کرنے لگے۔ غیر مسلموں کے ساتھ سلوک، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے بھلائی کرنے اور انصاف کا معاملہ کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور اگر غیر مسلم جب مسلم ریاست کا باشندہ ہو تو اس کی جان، مال، عزت و آبرو بلکہ تمام حقوق کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ اسلامی ریاست کے کسی غیر مسلم باشندے کو گالی دے یا اس انداز میں اس سے گفتگو کرے جس سے اس کی دل آزاری ہو، یہاں تک کہ اگر کافر کہہ کر مخاطب کرنے سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے تو ایسا کرنے والا مسلمان گنہگار ہوگا، بلکہ بعض فقہا کی تصریح کے مطابق مستحق تعزیر ہوگا۔ الغرض بزرگوں، اسلامی ریاست میں جو حقوق مسلمان کو حاصل ہے بالعموم وہی حقوق غیر مسلم کو بھی حاصل ہے، اور صرف اسلامی حکومت اور ریاست کے غیر مسلموں کے ہی حقوق ہیں ایسا نہیں، بلکہ جہاں بھی مسلم اور غیر مسلم رہتے ہیں وہاں پر غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ دکھ درد میں شرکت، بحیثیت انسان کافروں کی جان، مال اور عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ کافروں کے ساتھ معاشرتی زندگی میں نرمی اور اچھائی والا رویہ اختیار کرنا اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اپنے ارد گرد پائے جانے والے کفار کے ساتھ بات چیت کرنا اور اسلامی حدود میں رہتے ہوئے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا بحیثیت انسان ان کے حقوق میں سے ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اچھے اسلامی اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہی چاہیے اور ساتھ ساتھ انہیں اسلام کی دعوت بھی دیتے رہنا چاہیے۔ دکھ درد اور غم اور تکلیف کے وقت ان کی داد رسی کرنا بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہے، لیکن ان سب اعمال کی حدود اور شرائط ہیں۔ معاشرتی زندگی میں کافروں کی خوشیوں اور تہواروں میں شمولیت ایک الگ معاملہ ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کیسی رکھنی چاہیے، قلبی دوستی کیسی ہونی چاہیے، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے قلبی میلان رکھنے، ان کی عادات کو اپنانے، ان کی نقالی کرنے، ان کے تہواروں پر انہیں برکت کی دعا دینے یعنی مبارکباد دینے، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے اور ان کے تہواروں میں شامل ہونے جیسی اپنی ان بدعملیوں سے بڑھ کر بدعملی یہ ہے کہ ہم اپنی ان بدعملیوں، خامیوں اور اپنے دین کی درست تعلیمات سے اپنی دوری کو ختم کرنے کے بجائے اپنے دلوں اور دماغوں پر مسلط خلاف اسلام خیالات کو درست بنانے کے لیے اور ان خیالات کے مطابق کیے جانے والے اپنے اعمال کو درست ثابت کرنے کے لیے دین کو بھی بدلنے کی کوشش کر ڈالتے ہیں۔ محترم بزرگوں، یہ طے شدہ امر ہے کہ کافروں کے لیے دوستی، قلبی میلان اور ان کے کفر پر رضامندی والا معاملہ رکھنا، یہ سب عمل اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اور انہیں غصے دلانے والے اعمال ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تم لوگ ان لوگوں کی طرف مائل مت ہو جنہوں نے اللہ کا دین اور حق قبول نہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر ایسا کرو گے تو تم لوگوں کو جہنم پکڑ لے گی اور تم لوگوں کے اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست اور والی نہ ہوگا اور پھر تم لوگوں کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ اس مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں کسی اہل کتاب یا کسی خاص نسل اور قسم کے کافروں کا ذکر نہیں، بلکہ ہر قسم کے کافروں کا ایک ہی حکم بیان ہوا ہے۔ لہذا کسی کو یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ انہیں دیا گیا حکم صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ دوستی، جو کہ قلبی لگاؤ کے ایک انداز کا نام ہے، جس میں دوست کے دکھ پر غم ہوتا ہو اور اس کی خوشی پر خوشی محسوس ہوتی ہو، قطع نظر اس کے کہ اس کے غم یا خوشی کا سبب کفر ہی کیوں نہ ہو، اس کی غمی اور خوشی میں شامل ہونا، کسی بھی انداز میں شرکت کرنا اس قلبی لگاؤ کا ثبوت ہے، اور کسی مسلمان کی طرف سے کسی کافر کے لیے ایسے قلبی لگاؤ کو روا رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان
تو وہ میرے ہاں انہی میں سے ہے۔ رہا کسی کافر، مشرک یا بدکار کو کسی تکلیف سے نجات پانے میں مدد کرنے کا معاملہ، تو یہ اگر محض انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے ہو اور اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہو تو اسے دوستی نہیں سمجھا جا سکتا اور نہ ہی کسی طور پر قلبی میلان مانا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے میں واضح احکامات دیے۔ ان میں سے ایک حکم تو ایک عام قانون کی صورت میں ہے جس میں کافروں کی ہر قسم کی نقالی کی ممانعت ہے، کیونکہ کسی کی نقالی اس کے لیے قلبی لگاؤ، اس سے محبت اور اس سے متاثر ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کوئی صحیح عقل والا، سمجھ والا انسان کبھی کسی ایسے شخص کی عادات، انداز و اطوار نہیں اپناتا، ان کی نقالی نہیں کرتا جس شخص کو وہ اچھا نہ سمجھتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی نقالی کی وہ اسی قوم میں سے ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تو انہوں نے فرمایا، میں ان باتوں پر تمہاری بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور نماز ادا کرو گے اور مسلمانوں کو نصیحت کرو گے اور مشرکوں سے الگ رہو گے۔ اس حدیث شریف میں مشرکوں سے الگ رکھنے کا مطلب معاشرتی علیحدگی نہیں، کیونکہ ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے مسلم معاشرے میں بھی نہ تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کی عادات اور نقالی سے الگ رہو گے، اور اگر کوئی معاملہ ان کے یہاں دینی نوعیت کا ہو تو پھر اس میں کسی بھی طور پر شمولیت بدرجہ اولا ممنوع ہے۔ سنن بیہقی میں ہے کہ جو کوئی کافروں کے شہروں میں آباد ہو اور ان کے تہوار منائے اور ان کی نقالی کرے یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گیا تو قیامت والے دن اس کا حشر انہی کافروں کے ساتھ ہوگا۔ غیر اسلامی تہواروں کے حرمت کے اسباب کیا ہے؟ پہلا سبب یہ ہے کہ سب سے بنیادی اور کلیدی وجہ جس کی بنا پر ان تہواروں کو منانا حرام ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے، یعنی ایمان کے ضائع یا کھو جانے کے خدشے کی وجہ سے ان کفار کی نقالی اور ان کے تہوار منانے کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ہم ایسے تمام امور سے دور رہیں جو ہمیں ایمان سے دور اور کفر کے قریب کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس نے بھی ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کیا اس کا عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمانی تقاضوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے کفار کی راہ کا انتخاب تمام اعمال کے ضائع ہونے اور آخرت کے خسارے کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسرا سبب، غیر مسلموں کے تہوار منانا قرآن مجید کے نظریے دوستی اور محبت کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت، دوستی اور رشتہ داری کے تعلقات استوار کرے اور اللہ تعالیٰ ہی کے خاطر دشمنی قائم کرے۔ لہذا اس سبب کی وجہ سے بھی مسلمانوں کے تہواروں میں شرکت کرنا یہ منع ہے۔ تیسرا سبب، غیر اسلامی تہواروں میں شرکت نفس پرستی، خواہش پرستی کا عنصر پیدا کرتی ہے۔ ان تہواروں میں ایک خرابی یہ ہے کہ ان میں مشغولیت سے نفس پرستی اور خواہش پرستی انسان میں بڑھتی ہے، جس سے شریعت نے روکا ہے، کیونکہ خواہش پرستی رفتہ رفتہ دین سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ شریعت کے مقابلے میں نفس کی پیروی کرنا یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ یہ انسان کو نہ صرف دین سے دور کر دیتی ہے بلکہ بعض حالات میں ضعف اعتقاد، علم اور عمل کے اعتبار سے کمزور اور بے حس اور بے خوف کر دیتی ہے۔ چوتھا سبب، غیر اسلامی تہواروں کو اپنانا ذہنی غلامی کا اعتراف ہے۔ کسی بھی ظالم قوم یا ملک اور ریاست کی دوسرے ملک پر جارحیت کی ایک اہم اور بنیادی ہتھیار یہ ہے کہ اس میں بسنے والے قوم کو ذہنی جسمانی اعتبار سے غلام بنا دیا جائے تاکہ اس ملک اور اس کے وسائل سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے اسلامی عبادات اور شعائر کا احترام اور منزلت ختم ہو جائے گی اور اسلامی اور غیر اسلامی امور میں تفریق اور تمیز کا احساس ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گا۔
چھٹا سبب، ان کے دلوں میں کفار اور مشرکین اور ان کے غیر اسلامی عقائد و اعمال سے ایسی محبت اور لگاؤ ہو جائے گا کہ وہ اس کے خاطر اخوت، اسلامی عقائد اور اسلام کی عزت و وقار کو پس پشت ڈال دیں گے۔ ساتواں سبب کہ ان کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا، بے حیائی اور بے شرمی عام ہو جائے گی، عفت اور پاک دامنی کا تصور ختم ہو جائے گا، غیر مسلم لڑکیوں اور لڑکوں سے شادیاں ہونے لگے گی، بہت سے لڑکے لڑکیاں اپنی اور اپنے قوم کی عزت و آبرو اور دینی عقیدہ سب ضائع کر دیں گے اور اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بنیں گے۔ غیر مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ اس طرح بے محابہ اختلاط کی وجہ سے کبھی جھگڑا اور فرقہ وارانہ فساد ہوگا، جس میں ان خطاکاروں اور ظالموں کے ساتھ بہت سے بے گناہ مسلمان بھی مارے جائیں گے، ان کی عزتیں لوٹی جائیں گی، ان کے مکانات اور دکانیں جلائی جائیں گی، ان کی دولت کو لوٹ کر کاروبار کو تباہ کر کے انہیں ذلت اور رسوائی اور غربت اور مسکرت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ لہذا اسلام کے تہواروں کو منانے سے روکنے کی اہم اور بنیادی وجہ یہ بھی ہوئی کہ اس کبھی اور مضبوط تہواروں کی آڑ میں یہ ہمیں جسمانی غلام بنا بیٹھے۔ اس لیے محترم بزرگوں، ان کفاروں کے ساتھ تشابہ اس کو حرام کہا گیا ہے۔ تشبہ بالحرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام فرمایا ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیسائیوں کے کرسمس یا دیگر غیر مسلمین کے مذہبی تہواروں پر مبارکباد دینا یہ حرام ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام اہل ذمہ میں نقل کیا ہے کہ کفریہ شعائر پر تہنیت دینا یہ حرام ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ مثال کے طور پر ان کے تہواروں اور روزوں کے بارے میں مبارک دیتے ہوئے کہنا کہ آپ کا تہوار مبارک ہو، آپ کا اپواس مبارک ہو، آپ خوش رہیے، یہ مبارکباد دینے والا کفر سے تو بچ جاتا ہے، لیکن یہ کام حرام ضرور ہے۔ چنانچہ کفار کو ان کے مذہبی تہواروں کو مبارکباد دینا یہ حرام کا مرتکب بننے جیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت عوام کے اندر علی الاعلان بیان فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا گیا ہے۔ ابھی محترم بزرگوں، جو دیوالی کا تہوار بالکل قریب ہے، اس کے متعلق علماء کا کیا فتویٰ ہے کہ یہ ایسی مشرک قوم کا تہوار ہے کہ جس کے معبودوں کی گنتی شمار سے باہر ہے۔ منائی کس لیے جاتی ہے یہ دیوالی؟ کہ لکشمی دیوی کی تعظیم اور عبادت میں جو ان کے کفار کے عقیدے کے مطابق مالداری اور خوشحالی بانٹنے والی دیوی ہے، دیوالی میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لکشمی کی پوجا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک، ربوبیت کا بھی الوہیت کا بھی شرک منایا جاتا ہے۔ اب شرک کے مقابلے میں مسلمان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ پہلا رد عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے طاقت دی ہو تو اس شرک کو اس کی بنیادوں سے اکھاڑ کر پھینک دو، لیکن وہ ہم کر نہیں سکتے کیونکہ موجودہ صورتحال میں اس کی نہ گنجائش ہے نہ اجازت ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ زبان سے اس کا رد کرو اور حجت قائم کر دو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں اس عمل سے ہی گاؤ، برا جانو اور تکلیف محسوس کرو، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ دیوالی کے پس منظر اور اس کے تاریخ کے حوالے سے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں کچھ واقعات ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ شری رام کو اپنے والد کے وعدے کا پاس کرنے کے لیے اپنی بیوی سیتا اور چھوٹے بھائی لکشمن کے ہمراہ 14 سال تک جنگلوں میں جا کر رہنا پڑا۔ 14 سالہ جلاوطنی کے بعد رام ایودھیا لوٹے تو لوگوں نے ان کی واپسی کی خوشی میں چراغا کیا۔ اس بنیاد پر اس موقع کو دیپاولی یا چراغوں کا تہوار قرار دیا گیا۔ اسی دیپاولی کو اب دیوالی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مہابھارت کے مطابق دیوالی در حقیقت پانڈو کے اپنے 12 سالہ بنواس اور 1 سالہ اگیات واس سے واپس ہونے پر خوشی کا اظہار ہے۔ بہت سارے ہندو پیروکاروں کے مطابق دولت اور ثروت کی دیوی وشنو کی بیوی لکشمی دیوی کی یاد میں منائے جانے والا تہوار یہ دیوالی ہے۔ کائناتی دودھیا سمندر میں کنگال کے موقع پر برائی پر اچھائی غلبہ پایا اور اس وقت لکشمی دیوی کا جنم ہوا، تب لکشمی نے وشنو کو اپنا شوہر مانا اور شادی کی۔
اس حوالے سے حضرت مفتی تقی عثمانی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دیوالی کے ساتھ بہت سے عقائد اور تصورات وابستہ ہیں جن کی بنیاد دیویوں اور دیوتاؤں کے مشرکانہ عقیدوں پر ہے، اور اس طرف بھی ان کی توجہ نہ گئی کہ دیوالی میں شریک ہو کر کیک کاٹنے کا کیا مطلب ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ دنیا کے عام رواج کے مطابق عموماً کیک کاٹنے کی رسم کسی کے یوم پیدائش کے موقع پر ادا کی جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ دیوالی کے موقع پر کس کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے؟ بہت سے ہندوؤں کے عقیدے میں دولت اور خوشحالی کی دیوی لکشمی بھی دیوالی کے پہلے دن منائی جاتی ہے۔ دیوالی کی مٹھائی کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا دیوالی کے موقع پر غیر مسلموں کو مبارکبادی دینا درست ہے؟ وہ لوگ عید کی مبارکبادی ہمیں دیتے ہیں۔ دوسرا سوال، کیا دیوالی کی مٹھائی وغیرہ دینا کھانا جائز ہے؟ تیسرا سوال، کیا پٹاخے کا کاروبار کرنا اور بیچنا جائز ہے؟ پہلے سوال کا جواب کہ اسلامی تہوار خوشی منانے کا پاکیزہ طریقہ ہے، وہ اس لائق ہے کہ اسلامی تہوار کی مبارکبادی دی جائے۔ اگر غیر مسلم لوگ عید کی مبارکباد دیتے ہو تو دینے دے، مسلمانوں کو غیر مسلم کے تہواروں پر مبارکباد دینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ دوسرا جواب، اگر یقین اور اطمینان ہو کہ مٹھائی وغیرہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر چڑھائی ہوئی نہیں ہے اور حرام اور ناپاک چیز کی آمیزش بھی نہیں ہوئی ہے تو استعمال ناجائز نہیں، پھر بھی احتیاط اولا ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب کہ پٹاخے کا کاروبار کرنا اور بیچنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگرچہ اسلام نے مذہبی اور رواداری کی بہت وسیع اجازت دی ہے، لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ یہ رواداری لامحدود ہے۔ لہذا غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنا، ان تہواروں کی تعریف کرنا اور مذہبی تہواروں کی مبارکباد دینا یہ سب ناجائز ہے، اور اگر کسی نے اس کا ارتکاب کیا ہو تو مرتکبی اور توبہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکامات پر رضا اور خوشی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.